بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج عید الاضحیٰ کے حوالے سے اس آج کی اسلامی معلوماتی ویڈیو میں ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی کو ضروری احکامات بیان کر رہے ہیں۔ بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ سمیت کون سے جانور قربانی کے لیے جائز ہیں اور ہر قسم کے لیے مخصوص عمر کے تقاضوں کے بارے میں جانیں اس ویڈیو میں۔ اس اہم مذہبی ذمہ داری کے صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے ان ہدایات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ شامل رہیں ویڈیو کے اینڈ تک، کیونکہ ہم عید الاضحیٰ کے ان اہم پہلوؤں کے بارے میں وضاحت فراہم کر رہے ہیں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ آپ کی قربانی درست اور بامعنی ہے۔ اسلامی طریقوں کے بارے میں مزید بصیرت کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور وزٹ کریں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، عید الاضحیٰ جسے قربانی کا تہوار بھی کہا جاتا ہے، اسلامی کیلنڈر میں سب سے اہم اور مقدس موقع میں سے ایک ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے غیر متزلزل ایمان اور عقیدت کی یاد دہانی کراتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے، تاہم اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو مینڈے سے بدل دیا، جو کہ خدا کی رحمت اور خلوص نیت کی قبولیت کی علامت ہے۔ اس گہرے لمحے کا احترام کرنے کے لیے دنیا بھر کے مسلسل مسلمان قربانی کے رسم ادا کرتے ہیں۔ مخصوص جانوروں کی قربانی جو اسلامی قانون میں بیان کردہ تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے دریافت کرتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دوران کون سے جانور قربانی کے لیے جائز ہیں اور قربانی کے درست اور قبول ہونے کو یقینی بنانے کے لیے ان کی عمر کے عین مطابق ہونا ضروری ہے۔ قرآن پاک اور حدیث سے اخذ کرتا اسلامی تعلیمات کے مطابق قربانی کے لیے صرف مخصوص قسم کی مویشیوں کی قربانی کی اجازت ہے۔ ان میں بکری، بھیڑیں، مینڈے، گائے یا بیل اور اونٹ شامل ہیں۔ یہ جانور سنت میں ان کے ذکر اور ان کی تاریخی اور مذہبی اہمیت کی وجہ سے موضوع سمجھے جاتے ہیں۔ ان جانوروں میں سے ہر ایک کو قربانی کے لیے قابل قبول سمجھے جانے کے لیے کچھ شرائط بھی پوری کرنی ہوتی ہیں۔ سب سے اہم معیار میں سے ایک جانور کی عمر ہے۔ ایسا جانور جو بہت چھوٹا ہو، خواہ وہ صحت مند اور مضبوط کیوں نہ ہو، اسلامی ہدایت کے مطابق قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ آئیے بکریوں سے شروع کرتے ہیں۔ بکری خواہ نر ہو یا مادہ کم سے کم 1 سال کے ہونے چاہیے اور صحت مند اور کسی بھی نقص سے پاک ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے اندھا، شدید زخمی، لنگڑا اور غذائی قلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ 1 سال کی بکری قربانی کے ایک حصے کی نمائندگی کرتی ہے، یعنی اس کی قربانی صرف ایک فرد کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ بکرے اپنی دستیابی اور سستی کی وجہ سے بہت سے مسلم کمیونٹی میں ایک مقبول انتخاب ہے۔ اگلا ہمارے پاس بھیڑ اور مینڈا ہے۔ عام اصول یہ ہے کہ ایک بھیڑ کو کم سے کم 1 سال کی ہونی چاہیے، تاہم اسلامی قانون میں ایک خاص استثنا ہے۔ اگر ایک بھیڑ 6 ماہ کی ہو لیکن 1 سال کی بھیڑ کے طرح بڑی اور صحت مند دکھائی دے تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہ استثنا حدیث پر مبنی ہے اور اس کی پیروی کئی نسلوں سے علماء اور فقہ نے کی ہے۔ بکری کی طرح بھیڑ یا مینڈا بھی قربانی کا ایک حصہ ہے اور ایک ہی شخص کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ گائے، بیل یا اور بڑے جانور ہیں اور ان کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں۔ قربانی کے لیے گائے کے جائز ہونے کے لیے اس کی عمر کم سے کم 2 سال ہونی چاہیے، یعنی اس نے زندگی کے پورے 2 سال پورے کیے ہوں۔ ایک گائے کو 7 افراد تک بانٹ سکتے ہیں۔ قربانی سے پہلے ہر شخص کی نیت واضح ہو، اس سے گائے ان خاندانوں یا گروہوں کے لیے ایک عملی آپشن بن جاتی ہے جو ایک ساتھ قربانی کرنا چاہتے ہیں اور قیمت اور گوشت کا اشتراک کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے جانوروں کی طرح گائے کو صحت مند، بڑے نقائص سے پاک اور اچھی جسمانی حالت میں ہونا چاہیے۔ قربانی کے لیے اونٹ بھی جائز ہے، حالانکہ ان کا زیادہ استعمال بعض علاقوں میں ہوتا ہے جہاں وہ آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں۔ قربانی کے لیے اونٹ کی عمر کم سے کم 5 سال ہونی چاہیے۔ گائے کی طرح اونٹوں کو بھی 7 افراد میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔
جس میں ہر فرد ایک حصہ ڈالتا ہے۔ اونٹ کو صحت مند ہونا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی صحت کے مسائل یا جسمانی نقص نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات پر زور دینا ضروری ہے کہ قربانی کے لیے چنے گئے جانوروں کی صحت اچھی ہونی چاہیے۔ اسلامی قانون ان جانوروں کی قربانی کی سختی سے ممانعت کرتا ہے جو اندھے، بظاہر بیمار، انتہائی دبلے پتلے یا اپنے کانوں، سینگوں یا دموں کے ایک تہائی سے زیادہ کھو چکے ہوں۔ یہ رہنما خطوط اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ قربانی اور شکر گزاری کے جذبے کی عکاسی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نام پر صرف بہترین اور موزوں ترین جانور پیش کیے جاتے ہیں۔ قربانی کا مطلب صرف ایک رسم کا پورا کرنا نہیں ہے، یہ عقیدت، ہمدردی، سماجی ذمہ داری کا ایک عمل ہے۔ قربانی کے گوشت کو عام طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، 1/3 خاندان کے لیے، 1/3 رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، اور 1/3 غریبوں اور محتاجوں کے لیے۔ یہ عمل اشتراک، خیرات اور اجتماعی جذبے کی اقتدار کی ترغیب دیتا ہے جو عید الاضحیٰ کے دل میں ہے۔ تو دوستو، خلاصہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ پر قربان کیے جانے والے جائز جانور، بکرے کم سے کم 1 سال، بھیڑ اگر صحت مند ہو تو 1 سال یا 6 ماہ، گائے 2 سال، اونٹ 5 سال۔ اس بات کو یقینی بنانا کہ یہ جانور عمر اور صحت کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ قربانی کے درست اور روحانی طور پر معنی خیز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اس ویڈیو میں اس مقدس روایت کے بارے میں آپ کو سمجھ کے واضح کرنے میں مدد ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو اپنے دل سے سر تسلیم کام کرتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہر مسلمان کو سنتے اللہ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کسی کو کسی انسان کا محتاج نہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔